پہلے تو آج کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس پر کیا رد عمل ہے آپ کا، اور اب آگے جو مرکزی اپیلوں کی سماعت ہوگی اس کے حوالے سے کیا امید ہے پی ٹی آئی کو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج بالکل عدالت میں ہمارا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کیس تھا جس کے ساتھ تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، بات اگر عدالتوں کی کرے تو عدالتوں کی جو بھی وہ حکم دیتے ہیں تو اس کی تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ آپ نے خود ملاقاتوں کا ذکر کیا، ان کی صحت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ آپ کو یاد بھی ہوگا اور آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ موجود ہے جس میں منگل کے دن جو ہے وہ ان کی فیملی کی ملاقات اور وکلا کی ملاقات، اور تھرسڈے کو جو ہے ان کی رفقا کی ملاقات طے ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پھر سی ایم آفریدی صاحب کے پاس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ موجود ہے جس کے مطابق ان کی ملاقات طے ہے عمران خان صاحب سے، اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب عدالتوں کو بھی اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ پہلے تو کیسز نہیں لگائے جاتے، لگ جاتے ہیں تو پھر اس پہ تاریخ دی جاتی ہے، اگر پھر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو جو کورٹس کی موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی ویک پوزیشنز ہے، بڑی ویک فوٹنگز پہ ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اس موجودہ حکومت نے آئین کے بھی مسخ کیا اور عدالتوں کو بھی صرف غالی بلڈنگز رہنے دیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو اپیل کر رہی ہیں کہ ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے باہر احتجاج کیا جائے، اس سلسلے میں پی ٹی آئی جمع ہونے جا رہی ہے ٹیوزڈے کو اڈیالہ کے باہر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہر عہدیدار کو منگل کے دن جو ہے وہ اڈیالہ جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ عہدے کا یا بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 10,000 لوگوں کی کال دی گئی تو اچھی خاصی نمبر وہاں پہ موجود تھا، لیکن وہاں پہ موسم کی بھی خرابی تھی، اور پھر پنجاب حکومت کی ظلم اور فسادیت بھی آپ کے سامنے تھی۔ ہر منگل کو جب ہمارے کارکن وہاں جاتے ہیں تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک بہت بڑا نمبر آپ اڈیالہ کے باہر دیکھیں گے، علیمہ آپا ہو یا پھر نورین ہو یا پھر عظمیٰ بی بی ہو۔ بائی سے جو بہن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا محبت بھرا ہوتا ہے، اگر ان کا ایسا کوئی بھی گلہ ہے، کوئی بھی غصہ ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن شفیع صاحب، علیمہ صاحبہ تو خود یہ بات کہتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام عہدیدار یہاں پر اکٹھے ہو جائیں تو پریشر بلڈ ہوگا، سو وہ تو خود اس بات کو ایکنالج نہیں کر رہی کہ ہر ٹیوزڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، بلکہ وہ تو ایک 70,000 کا فگر دے رہی تھیں۔ تو اتنے لوگ ہم دیکھیں گے؟ کیا ایسٹیمیٹ ہے آپ کا کل کے حوالے سے؟ کہ بات بڑی واضح ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، ووٹر کے اعتبار سے ہو یا پھر ووٹوں کے اعتبار سے ہو یا پھر سیٹوں کے اعتبار سے ہو، یا پھر آپ نے 8 فروری 2024 کو دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو پڑا، سب سے زیادہ سٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اگر تمام عہدیدار اڈیالہ کے سامنے کسی بھی ایک دن، مطلب منگل کے دن جمع ہو تو وہاں ہزاروں کی تعداد ہوگی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تمام عہدیداروں کو اپنے جو فرائض ہیں وہ نبھانے پڑیں گے، ان کو ہر منگل اڈیالہ آنا پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں آ سکتا تو پھر اس کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ کل ہم ہزاروں کی تعداد دیکھیں گے، کیونکہ حکومت دوسری طرف بالکل دباؤ کا شکار نہیں نظر آتی ہمیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس قسم کے بیانات آئے، خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کا شکار ہے اور یہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دینی چاہیے۔ اور ہم بھی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو پورا بیانیہ ہے وہ کہاں عمران خان کی رہائی اور نئے الیکشنز کروانے کے مطالبے سے ریڈیوس ہو کے اب صرف اس پر آ گیا ہے کہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت دے دی جائے۔ تو شفیع صاحب، ایسے میں کس طرح حکومت کے اوپر کوئی دباؤ بلڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ نون لیگ کا وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل پالیٹکس پہ ہی بات کر رہی ہے۔ ان کو پاکستان کو آگے لے جانے کا، ترقی کا کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہے۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا۔ کسی سیکٹر میں، کوئی ایک سیکٹر میں، ان کو چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک سیکٹر میں یہ اپنی پرفارمنس بتا دے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے۔ کدھر کی وہ تجربہ کار ٹیم؟ یہ تجربہ کار ٹیم تھی کہ 150 کا پیٹرول آج 400 پہ مل رہا ہے۔ آج وہ 1200 کا آٹا جو تھا وہ 2400 کا مل رہا ہے۔ پھر آپ نے انویسٹمنٹ، جی ڈی پی، ایکسپورٹس دیکھ لیں کہ ہم 6% پہ جی ڈی پی کو چھوڑ کے گئے تھے، آج 3% بھی نہیں ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے۔ بے روزگاری پاکستان کی 41 سالہ دور میں سب سے بلند ترین سطح پہ ہے۔ غربت بڑھ گئی ہے، قرضے ڈبل ہو گئے ہیں۔ تو کون سی اس حکومت کے پاس پرفارمنس کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ تحریک انصاف کے انٹرنل پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ ابھی بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ اتنی ریلیونٹ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف کی ہی انٹرنل پالیٹکس پہ بات کر رہی ہے۔ آج بھی عمران خان پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، اڈیالہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے۔
शफी साहब, इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर सिर्फ हुकूमत बात नहीं कर रही, खुद सलमान अकरम राजा साहब आला तरीन ओहदेदार हैं पीटीआई के, वो कहते हैं पीटीआई में काली भेड़ें हैं जो पार्टी को अंदर से कमज़ोर करती हैं। तो शक व शुबहात तो खुद आपके हलकों के अंदर से रेस किए जाते हैं। क्या आप लोगों की नज़र में ये मसला एड्रेस नहीं होना चाहिए? क्योंकि हुकूमत ये भी बात करती है कि सोहेल आफरीदी साहब, एक तरफ हमें वर्कर्स भी ये शिकवा करते नजर आते हैं कि हमने किसकी तरफ देखना है लाहे अमल के लिए, आफरीदी साहब की तरफ, अचकजई साहब की तरफ या जुनेद अकबर की तरफ। और ख़ुद भी अब यही हुकूमत बात कर रही है कि सोहेल आफरीदी साहब पर इतना ज़्यादा दबाव है इस हवाले से कि वो तो 2 दफ़ा अपना इस्तीफ़ा लिख चुके थे, कोई सूबाई वज़रा थे जिन्होंने उनको रोक लिया। कोई उन्होंने इस्तीफा नहीं लिखा। ये जिस किस्म की जिसने ये बात फैलाई है, जिसने ये ट्वीट की है, उसने सारी उम्र झूठ ही बोला है। वो खैबर पख्तूनख्वा का दुश्मन है। उसके पास और कोई चीज़ नहीं है। उसको भर्ती इसलिए किया गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कीचड़ उछाले। अफरीदी साहब पे इमरान खान साहब का कंप्लीटली एतमाद है। आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से हुई है, उसमें अफरीदी साहब को शाबाश दी गई है, कुछ मैसेजेस पहुंचाए गए और कंप्लीटली उन पे एतमाद का इजहार किया गया है। कोई उन्होंने इस्तीफा नहीं लिखा। जहां तक सलमान अकरम राजा साहब की बात है, तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह किस्म की चीज़ें होती हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि तमाम लोग एक पॉइंट पे मुत्तफिक हों। पॉलिटिकल कमेटी में जब हम बैठते हैं तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। हाँ, जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो तमाम लोग एक पॉइंट पे मुत्तफिक होते हैं। देखिए, इस वक्त घर का जो सरबराह जब आपका नहीं होता तो चीज़ें टूट फूट का शिकार होती हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, लीडर हैं। वो जिस दिन बाहर निकलेंगे तमाम तर चीज़ें इन ऑर्डर हो जाएंगी। और आखिर में अब कल के हवाले से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? ये ऑफिशियल है कि बाकायदा एहतजाज होगा अडियाला के बाहर, तो कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? काफ़ी बड़ी तादाद कल होगी इंशाल्लाह। जितने हमारे एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, टिकट होल्डर्स हैं, ओहदेदारान हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे पंजाब हुकूमत की फसातियत भी होगी, वहाँ पे शेल भी होगा, लाठी चार्ज भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद और होंगे। अगर गिरफ्तारियां, जिस तरह पहले भी 2-3 दफ़ा एहतजाज स्टेज करने की कोशिश की, बड़ी तादाद में वर्कर्स तो गिरफ्तार हो गए लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, तो अगर इसी तरीके से बेमानी रहता है एहतजाज, तो फिर उस हवाले से क्या फिर प्लान ऑफ एक्शन होगा आइंदा? देखिए, पहली बात ये कि आपको इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए मीडिया को कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां करते हैं, क्योंकि हुक्मनामा हमारे पास मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके मुताबिक मंगल को उनकी मुलाकात तय है। पहले गैर कानूनी काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, मुलाकात नहीं करवाती बहनों की और वकला की, तो उसकी रिएक्शन में वहाँ धरना शुरू होते हैं। वो जो पुरअमन होता है, जो बच्चे भी होते हैं, खवातीन भी होते हैं, कारकुन भी होते हैं, फिर वो शेल के ज़रिए, लाठी चार्ज के ज़रिए, वाटर कैनन के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।